السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمین سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ غزہ میں 2 مرکبہ ٹینک تباہ ہو چکے ہیں۔ حماس کا بڑا بیان بھی سامنے آئی ہے۔ اردن کی سرحد پر دیوار کی تعمیر جاری ہے۔ دیگر بہت ساری خبریں جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو اسی ویلاگ میں۔ اسرائیلی فوجوں کی جنوبی لبنان کے کچھ دیہاتوں میں گھسنے اور درجنوں سرحدی قصبوں کی تباہی کے باعث سینکڑوں تعداد میں گھر ملبے کے ڈھیر اور کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ لبنان کے اندر گھسی اسرائیلی فوج کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ان میں ایک ویڈیو میں اسرائیلی فوجیوں کو دیر میماس چرچ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں اسرائیلی فوجی فاتحانہ ہنسی مذاق میں حزب اللہ کی شکست کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے دوران ریکارڈ کی گئی ایسی اشتعال انگیز ویڈیو کی یاد دوبارہ پھر تازہ ہو گئی ہے۔ یہاں پر کچھ علاقے جو قریب پڑتے ہیں اسرائیل کے، وہاں پر یہ گھسے ہیں اور یہ ڈرامے بازی اور یہ تمسخرہ اڑانا، شکست کا تمسخر اڑانا، یہ سارا کچھ انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں۔ کچھ چند گھنٹوں کے بعد دوران اسی لبنانی قصبے کے ایک چرچ کے اندر اسرائیلی فوجیوں کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ 2 دن پہلے داخل ہوئے۔ ایکس پلیٹ فارم پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو کلپ میں فوجیوں کو اس چرچ کے اندر ہنستے مذاق کرتے تمسخرہ اڑاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ چرچ میں عیسائیوں کی شادی کی تقریبات کے اندر بھی تمسخرہ اڑا رہے ہیں۔ ویڈیو میں لبنان کے عوامی حلقوں میں شدید غم و غصے کی بھی لہر توڑ گئی اور سوشل میڈیا پر اسرائیلی فوج کے اس رویے کا اشتعال قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو پھر ہوا ہے ان کے ساتھ، وہ پھر یہ جب حزب اللہ کے لوگ آتے ہیں اور اس میں پھر زیادہ تر یہ لوگ جس طریقے سے بھاگے ہیں اور اس میں کئی جو ہے پھر ان کی ہلاکتیں بھی ہوئی اور کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، کوئی ایک کو چن چن کے مارا بھی گیا ہے۔ چونکہ اسرائیلی میڈیا اس چیز کو نہیں بتا رہا، لیکن ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے تمسخرہ بنانے والے، اور اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا تھا کہ کچھ ایسے فوجی جو غزہ کے معصوموں کا جو ہے وہ تمسخر اڑاتے تھے، تو پھر ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کی وہی ویڈیو اور پلس وہی جب ان کو مارا گیا ان کی لاشوں کے ساتھ، پھر غزہ نے کیا کہ ان کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بھی ٹویٹ کی۔ ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے کانٹینٹ ہمارے پاس آتا ہے کیونکہ ہمارے وہاں کے ذرائع یا ہمارے گروپس یا ہم وہاں جو کام کرتے ہیں، ظاہر بات ہے صحافیوں کے اپنے گروپس ہوتے ہیں جہاں پہ سارے ویژول یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور جب آپ مختلف چیزوں پر نظر رکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر 2023 کو پٹی پر نسل کشی کی۔ اسرائیلی جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 7160 فلسطینی خاندان کا قتل عام کیا گیا۔ وزارت صحت نے منگل کو اپنے پلیٹ فارم پر شائع ہونے والی اعداد و شمار میں وضاحت کی ہے کہ اسرائیلی فوج کی جارحیت سے غزہ میں 14 ماہ کے دوران 1410 خاندانوں کی نسل ختم کی گئی۔ ان خاندانوں کو 5444 فلسطینی شہری یعنی اس میں شہید ہوئے۔ 3463 خاندانوں میں سے صرف ایک شخص زندہ بچا رہا۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 2287 خاندانوں کو براہ راست جو ہے بمباری کا نشانہ بنایا گیا، جن میں سے ایک جو ہے خاندان کا صرف ایک شہری زندہ بچا۔ بیان میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر جاری نسل کشی کی جنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 44,249 ہو گئی ہے۔ اسلامی تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس کے مجاہدین نے غزہ کی شمالی پٹی میں جبالیہ کیمپ کے مشرق میں ایک مکان میں چھپے اسرائیلی فوجیوں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہاں پہ اندر تھے۔ اس حملے میں کئی اسرائیلی فوجی جو ہے، کیونکہ بلاسٹ بڑا بھیانک ہوا ہے جس میں واضح طور پر دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ بلاسٹ میں کئی ہلاکتیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بچا ہوگا تو اس کی بھی حالت تشویشناک ہے۔ القسام بریگیڈ نے منگل کو ایک فوجی بیان میں کہا کہ اس کے مزاحمتی کارکنوں نے شمالی غزہ کی پٹی جبالیہ کیمپ کے مشرق میں الیاسین 105 شیل کا استعمال کرتے ہوئے زمینی بم سے 2 اسرائیلی مرکبہ ٹینکوں کو تباہ کیا، جس کے اندر جو اسرائیلی فورسز شامل تھے یعنی عملہ شامل تھا، ان کی ہلاکت ہوئی۔ القدس بریگیڈ نے اسلامی جہاد کے عسکری ونگ القسام نے اعلان کیا کہ اس نے غزہ کے مشرق میں فجا فوجی مقام پر 107 اسرائیلی توپ خانوں کے ٹھکانوں پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ دریا اثنا اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا کہ وسطی غزہ کی پٹی میں لڑائیوں میں ایک اسرائیلی ریزرو فوجی جو ہے وہ ہلاک یا تشویشناک حالت میں ہے، شاید اس کی ڈیتھ ہو چکی۔ تو یہ وہاں کی ہے خبریں جس میں یہ متعدد کارروائیاں ہوئی ہیں اور تازہ ترین اپڈیٹس جو آئیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ صہیونی ریاست کے وزیر دفاع یسرائیل
کارٹس نے زور دیا کہ حکومت اردن کے ساتھ مشرقی سرحد پر علیحدگی کی باڑ کی تعمیر کے لیے پوری شدت سے کام کرے گی۔ اسرائیل کی عبرانی چینل 7 نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس دیوار پر بہت تیز سے کام شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ دیوار کی تعمیر اسرائیل کی سرحدی دفاع کو تیز کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اردن سے بڑی زیادہ وہاں پر حملے ہوئے ہیں اور اردنی لوگ جو ہیں انہوں نے کئی جگہوں پر ٹرک چڑھائے۔ میں نے آپ کو کل بھی خبر دی تھی کہ ٹرک چڑھا کر جو ہے ان کو مارا گیا اور بہت سارے فلسطینی وہاں پر رہتے ہیں۔ دوسرے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت جو میں نے کل بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ سیز فائر کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں۔ اب میں سیز فائر کے حوالے سے ایک ڈیٹیل سے ایک ولاگ بھی کروں گا اور آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سیز فائر کی کیا وجوہات ہیں، کون کون کرنا چاہتا ہے، کیا کیا اس کے مقاصد ہیں، کیا مزاحمت نے پایا، کیا کھویا، اسرائیل نے کیا کھویا، کیا پایا۔ اس پر ایک ڈیٹیل سے میرا خواہش ہے کہ میں ویلاگ کروں، آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ اس وقت سیز فائر کی بڑی خبریں چل رہی ہیں، کیونکہ لبنان کے جو ڈپٹی اسپیکر ہے انہوں نے دستخط کیے اور اس دستخط کے بعد اس وقت کا مختلف رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے اس چیز کو ایک جامعہ یعنی عملاً جامعہ پہنایا جاتا ہے، تو میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن ابھی کوشش میری ہے کہ انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔